کافر سے لڑنے کا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، ہر وقت ایسا مرحلہ بھی نہیں آتا کہ لڑنا پڑے، اور کبھی کسی کو مل گیا موقع، ہر ایک کو ملتا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نفس کے ساتھ جہاد ہے یہ مسلسل جاری ہے اور ہر ایک کا جاری ہے۔ وہ ایسا جہاد ہے کہ وہ کسی وقت بھی ختم ہوتا نہیں۔ اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے، جنگ سے تشریف لائے، فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے لوٹے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میدان جنگ میں کافروں سے لڑنا چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس سے لڑنا، اس میں جو شیطان کے اثرات قبول کرنے کا جو مادہ ہے اس کو ختم کرنا۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، نیکی کے راستے سے اس کو ہٹاتا ہے، اس کو کچلنا اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا۔ روزانہ ہر لمحے آپ کے سامنے دونوں راستے ہیں، خیر کا بھی اور شر کا بھی، تو شر کے راستے سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا، گناہ سے بچانا، نفس کو اس کی ایسی خواہشات جو جائز نہیں ہیں ان سے بچانا، یہ مسلسل جہاد ہے جو ہر شخص کو کرنا چاہیے اور ہر وقت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مخلوق کی مدد، اولیاء اللہ کی مدد، نبی کی خدمت، علم دین کا پھیلانا اور گناہ کے راستے کو بند کرنا، یہ سب اللہ کے دین کی مدد ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اللہ اس کی مدد اونچی۔ آپ مسجدیں آباد رکھتے ہیں، دینی درس گاہیں آباد رکھتے ہیں، دین کا علم، دین کو پھیلانے میں مدد کرتے ہیں، کوئی مال سے، کوئی جان سے، کوئی پڑھا کر، کسی طرح، تو یہ اللہ کے دین کی مدد ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ خود نہیں پڑھ سکتے، کسی طالب علم کا خرچہ اٹھا لے کہ میں اس کا خرچہ اٹھاتا ہوں تاکہ یہ دل لگا کر توجہ سے پڑھے، اس کا خرچہ آپ نے اٹھا لیا، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی مدد ہے۔ تعمیر کروا دی مدرسے کی، یہ بھی مدد ہے۔ دین کی کوئی صحیح کتاب چھپوا دی، یہ بھی مدد ہے۔ تو کسی طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے آپ وقت دے سکتے ہیں، آپ چلے جائیں وہاں، میرے حصے کا کوئی کام جو میں کر سکوں وہ مجھے بتا دیں، وہ کام کر کے آپ ان کے پیسے بچاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی مدد ہے۔ تو ہر انسان کو حصہ لینا چاہیے، لیکن ہمارے پاس سیاست کے لیے ٹائم ہے، الیکشن کے لیے ٹائم ہے، دنیا کے لیے ٹائم ہے، میچ کے لیے ٹائم ہے، لیکن دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جب ہم خود اپنے دین کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ آج یہ غفلت، بے توجہی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ بے حسی آ گئی، قوم پرستی آ گئی، تم فلانی قوم کے ہو، تم فلانی زبان کے ہو، فلانے علاقے کے ہو،
جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ بھول گئے، اور جو آج نئی باتیں ہیں قومیت کی، جہالت کی، تعصبات کی، وہ ہم نے یاد کرنا شروع کر دی۔ تو یہ غفلتیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ یاد رہے اللہ تعالی قوت والا ہے، غالب ہے، وہ اگر چاہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر چاہے سارے کافر مار دے، شیطان کو بھی مار دے، سب کچھ ختم کر دے۔ تو یہ تو ہمارا امتحان ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی دی، قوت دی، مال دیا، کیا کچھ دیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو باتیں کر کے عقلیات میں الجھ کر دین سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کیا کبھی ضرورت ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، دین کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اللہ ایک لمحے میں ختم کر دے، زمین کو الٹا دے، سارے ختم ہو جائیں۔ آج بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، قدرتی آفات کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ طوفان، سیلاب، سونامی، زلزلے، ٹریمر جو زمین ہل جاتی ہے اچانک، ٹورنیڈو جن کو کہتے ہیں، ہواؤں کے طوفان، غبار کے طوفان، بگولے، کیا کوئی روک سکا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ان کے سامنے کوئی ٹھہر سکا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ جو چاہے کرے۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ آج قبلہ اول بیت المقدس غیروں کے پاس ہے، چند لاکھ یہودی پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہیں، کروڑوں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کا امتحان کہ تمہیں جو اتنا کچھ ملا ہے، تم دین کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو جو دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اگر مال دیا ہے، تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، تو یہ تمہارے لیے ہے۔ مال ہو تمہارے پاس، دوسرے دشمن ہو جائیں گے۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جن کو دو گے وہ تمہارے دوست بن جائیں گے، پیار کریں گے تم سے۔ تو سوچا جائے، اگر غور کیا جائے تو ہمارے لیے بھلائی کے راستے موجود، مگر ہم ان سے بھاگیں گے، فطرت کے خلاف چلیں گے، تو پھر ہم کبھی کامیاب ہو سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد ہے، اور یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ میں اس پر تفصیل بیان کرنا چاہتا تھا کہ میں جہاد کے احکام آپ کو سناؤں، جہاد کی تفصیل، مگر قرآن میں اور بھی جگہ آیات ہیں، انشاءاللہ پورا بیان کر کے آپ کو ایک مرتبہ سمجھا دوں گا کہ آج غلط باتیں کرنے والے اسلام کے احکام پڑھتے تو وہ قرآن کی آیتیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، مگر غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کے اندر جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، تاکہ واضح ہو جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان کا نفرتیں پھیلانا آپ پر واضح ہو جائے، پتہ چل جائے آپ کو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دین اللہ کا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا ہے، ہمیں اس کو صحیح مفہوم، اس کے صحیح مطالب کے ساتھ واضح کرنا چاہیے۔ غلط چہرہ دکھائیں گے تو مسلمان بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ خلاصہ ہو گیا کہ جو لوگ دین کی راہ میں ستائے گئے، ایک زمانہ تھا کہ ان کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، پھر ملی،
مگر اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کا کردار موجود ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مثال بناتے ہوئے ہمیں بات کرنی ہے، اپنی مرضی سے، خواہش سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں، حکومت دیں، منصب دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو جن کو زمین میں ہم قابو دیں ان پہلا کام کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم کریں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں۔